اچھا، قرآن مجید ابھی تک نا نقطوں سے اور زیر زبر سے بالکل خالی تھا۔ اب جب یہ مسلمانوں کا سلسلہ پھیلتا رہا، ادھر ہندوستان بھی آیا، ادھر جناب افریقہ پہنچا، ادھر سے جناب آذربائیجان، آرمینیا، سمرقند، بخارا، تو ادھر دریائے نیل سے آگے نکل گیا، تو بہت سارے لوگ جب آئے جن کی زبان عربی نہیں تھی، مختلف زبانیں تھیں، تو ان کے لیے مشکلات پیش آئیں۔ تو پھر اس میں قرآن مجید میں نقطے لگانے کا اور زیر زبر لگانے کا کام انجام دیا گیا۔ یہ بھی مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوا۔ سب سے پہلے نقطے کس نے ڈالے؟ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود ولی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ کام انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کیا، بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن سفیان نے کیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج ابن یوسف نے کیا۔ تو یہ زیر زبر پیش یہ مختلف ادوار میں پھر شامل کر لی گئیں۔ اس کے علاوہ جی آپ نے دیکھا ہوگا احزاب یا منزلیں، قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ ان کی کیا حکمت ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لیتے، ہر جمعے کو نیا قرآن پاک شروع کرتے، 7 دن میں پورا قرآن کر لیتے۔ انہوں نے 7 پہ تقسیم کیا ہوا تھا، اس کو 7 منزلیں یا 7 احزاب ہم کہہ لیتے ہیں، کہ وہ احزاب یا منزل انہوں نے اس طرح سے بنائی اپنی آسانی کے لیے کہ روز اتنا پڑھ لو، اگلے دن اتنا اور پڑھ لو۔ اس کے علاوہ رکوع ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر بات لگتی ہے، جس پہ زیادہ یقین کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کی جو علامت لگائی گئی وہ اس لیے لگائی گئی کہ تلاوت کرتے کرتے ایک رکعت میں اتنا پڑھ لو پھر رکوع کر لو۔ تلاوت سے مراد نماز میں تلاوت، اور قرآن مجید کے جو رکوع ہیں 540 ہیں ایک روایت کے مطابق، 540 رکوع۔ تراویح کی کتنی رکعتیں؟ 20 رکعت۔ 27 دنوں میں اگر تراویح پوری کی جائے تو 540 رکعتیں ہو گئیں، 540 رکوع ہو گئے، 540 پہ تقسیم ہوتا ہے پورا 20 رکوع روز پڑھیں تو 27 شب کو قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر 20 رکعت تراویح کا ثبوت ایک اور آ گیا، اور تو ہیں بڑے لیکن یہ بھی ایک آ گیا کہ رکوع کی ترتیب انہوں لوگوں نے اس لیے بنائی۔ تو بہرحال قرآن مجید کے یہ مختلف معاملات ہمارے سامنے آئے کہ کس طریقے سے کتنی محنت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر رموز اوقاف، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کی بھی چیزوں کو پھر لایا گیا، کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ تو بات کے انداز سے سمجھ جاتے تھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اور کہاں کتنا رکنا ہے، بیان کے مطابق اتار چڑھاؤ اور ٹھہرنے کا وہ سب ان کو علم تھا، لیکن عاجمی لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے پھر وہ بھی چیزیں بنا دی گئیں۔ علامات آپ نے قرآن مجید میں دیکھی ہوں گی، جیم لکھا ہے، میم، طا، مختلف علامات ہوتی ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے لا، تو ان سب کے اپنے اپنے مطلب میں قرآن مجید میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر قرآن مجید میں شروع میں یا آخر میں، زیادہ تر آخر میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سمجھنا یہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن مجید انسان اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیں ایک لفظ ہے اٹھو مت بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ اٹھو مت بیٹھو، کیا مطلب ہوا؟ کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہی جملہ ایک اور انداز سے میں کہہ رہا ہوں، اٹھو مت بیٹھو، الٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں فرق آیا؟ الفاظ میں فرق نہیں آیا، کہاں ہم نے رکے اور کہاں نہ رکے اس میں فرق آیا۔ جو عربی لوگ ہیں اہل زبان، ان کو تو معلوم تھا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، لیکن اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو سب چیزوں میں فرق آ جاتا ہے نا۔ تو ہمیں اگر یہ قرآن مجید کے رموز و اوقاف جو ہیں اگر نہیں آتے ہوں گے تو یہی ہو رہا ہوگا کہ جہاں رکنا تھا وہاں ہم چل پڑے، اور جہاں چلنا تھا نہیں رکنا تھا وہاں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ حسن اور وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی بھر پتہ نہیں چلتا ہم سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پڑھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیتا ہے۔
ایک گتا کہیں رکھا ہوا تھا، کسی نے اٹھایا قرآن مجید کی جلد بنا دیا، اس پہ کچھ نہیں آیت لکھی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہیں۔ اب جو جلد بن گیا نا، اب فقہا کیا کہتے ہیں کہ اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیا ہو گیا، تو وہاں پڑا ہوا تھا رکھ دیا، کہ نہیں اب یہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا، اپنی نسبت مضبوط کر لی۔ جب ایک گتے کی اتنی عزت اور عظمت بڑھ سکتی ہے کہ اس کو بے وضو نہیں ہاتھ لگا سکتے اب نسبت کے حصول کے بعد، تو میں اور آپ اللہ کے قرآن سے اگر رابطہ بڑھائیں گے، تعلق رکھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تعلیم کو عام کریں گے، تو ہمارا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے